آخری نبی تاجدار ختم نبوت کی بات آئی، مصطفیٰ جان رحمت کی بات آئی، طٰہٰ و یاسین کی بات آئی، تو اللہ نے اس امت میں بھی ایک ولی عطا کیا جو بے مثال ہے، جو بے نظیر ہے۔ اس جیسا ولی نہ پہلے کبھی ہوا، اس جیسا ولی نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضور کی امت کو، پچھلی امتوں کو بھی ولی دیا۔ کسی کو ولایت ملی تو وہ کتے کو مرنے نہیں دیتا، کسی کو ولایت ملی تو وہ بلقیس کے تخت کو لمحے میں، ایک لمحے میں سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اس امت کے ولی، اور صرف ولی نہیں، ولیوں کے امام حضور غوث اعظم دستگیر ہیں کہ اگر ایک نظر اوپر اٹھائے تو لوح محفوظ کو دیکھ لے، ایک بار اشارہ کر دے، مرا ہوا مردہ زندہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی، حضرت سید احمد کبیر رفاعی بڑے بہت اونچے کے ولی ہیں، اونچے درجے کے۔ حضور گئے نا سرکار دو جہاں کے روضہ انور پر، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے ان سے بات کی، کلام فرمایا۔ یہ وہ ہیں ولی کامل، اور غوث اعظم کے منہ بولے بھانجے ہیں، یعنی منہ بولی بہن کے بیٹے ہیں۔ غوث اعظم جب بھی ان سے سامنا ہوتا، سید احمد کبیر رفاعی کی والدہ سے جب بھی ملاقات ہوتی تو کہتے، کہو میری بہن کیسی ہو، بہن کہہ کے ہمیشہ پکارتے رہے۔ سید احمد رفاعی انہی کے فرزند ہیں، اور بے پناہ فیض غوث اعظم نے سید احمد کبیر رفاعی کو عطا کیا ہے، بے پناہ فیض عطا کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت غوث اعظم نے اپنے ایک خادم کو بھیجا سید احمد کبیر رفاعی کے پاس، کہا جاؤ ان سے کہنا، پوچھنا کہ عشق کیا ہے، عشق کیا ہے۔ وہ گئے اور جا کر عرض کیا، سید احمد کبیر رفاعی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا مل عشق، عشق کیا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر نے ایک سانس لی، ٹھنڈی سانس، کہ اس نے کون سا تار چھیڑ دیا، کون سا تار چھیڑ دیا۔ عشق کی بات کرنا اور عشق پر سوال کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے کیا ہے، جو منہ میں آیا بول دیا، لیکن جو اس منصب پر ہوتا ہے، جو اس کیفیت کے ساتھ رہتا ہے، اس کا حال عجیب ہو جاتا ہے۔ جب کہا حضور مل عشق، عشق کیا ہے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر فرمایا کہ سنو، العشق نارن یحرق ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، عشق ایک ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ ساری چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ساری چیزوں کو، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کو جلا کر یہ عشق کی آگ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کے جسم سے ایک آگ کا گولا نکلا اور درخت بھی جل گیا، آپ کا جسم بالکل آپ کا جسم پانی کی طرح ہو گیا، برف کی طرح جم گیا۔ وہ گھبرا گیا، بھاگا واپس، کہا چلو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ وہ گیا اور جا کر اس نے عرض کیا، حضور میری دستگیری فرمائیے، میں بہت خوف زدہ ہوں، ڈر گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، معاملہ بتاؤ۔ اس نے عرض کیا میں گیا تھا، آپ نے کہا تھا نا پوچھنا عشق کیا ہے، سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھنا۔ وہ گیا اور جا کر جب اس نے پوچھا کہ مل عشق، عشق کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں عشق ایک ایسی آگ ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو ساری چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور اپنے کو کہے عاشق، بندے کے دل میں دنیا کی حرص و ہوس ہو اور اپنے کو کہے عاشق، بندے کے دل میں لوگوں کا مال غصب کرنے کا ارادہ اور منشا ہو اور اپنے کو کہے عاشق۔ عاشق کہہ دینا یہاں سے بہت آسان ہے، لیکن عشق کے منصب پر پہنچنا یہ بہت مشکل ہے۔ غوث اعظم نے اپنے خادم کو
को भेजकर इश्क को वाज़ेह करना उनका इरादा था। वो कहते हैं जाओ जल्दी दौड़कर। वो कहता है हुजूर जाऊंगा तो क्या होगा? कहा जाओ कह देना मुझे अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम दस्तगीर ने भेजा है और कहा है आप अपनी असली हालत पर आ जाइए। कहा हुजूर वो तो पानी बनकर बर्फ की तरह जम चुके हैं, फिर मैं कैसे उन्हें आपका नाम लेकर सही करूं? कहा जाओ जाकर देखो पहले। वो गया दौड़ते हुए, जाकर उसने कहा गौसे आजम दस्तगीर ने आपको बुलाया है और आपको सलाम किया है। इतना कहना था कि सैयद अहमद रिफाई फिर से पहली वाली हालत में आ जाते हैं और आकर दुनिया इंसानियत और इश्क के मैदान में ढिंढोरा पीटने वाले सारे अफराद को ये पैगाम दे रहे हैं कि इश्क इश्क कहना आसान होता है, इश्क को अपने वजूद में उतार लेना ये बड़ा मुश्किल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कहा जितने औलिया हैं वो भी वली हैं, यानी जितने ईमान वाले हैं वो क्या हैं? वली हैं। और रसूल वली हैं और अल्लाह वली है। अगर कोई कहे मैं वली नहीं मानता, वो मैं वली नहीं मानता, वो काफिर है। और कोई कहे मैं उनको वली नहीं मानता, तब वो काफिर नहीं है। किसी सच्चे वली का इनकार करना गुमराही हो सकती है लेकिन कुफ्र नहीं हो सकता। लेकिन वो मुतलकन कहे मैं वली नहीं मानता तो गोया कि उसने कुरान की आयत का इनकार कर दिया, तो अब वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब जरा और आगे बढ़े, कहा अल्लाह वली, रसूल वली, लास्ट में जितने ये औलिया नेक बंदे हैं वो सब वली हैं। गौसे आजम वली हैं, गरीब नवाज वली हैं, कुतुबुद्दीन वली हैं, निजामुद्दीन वली हैं, मखदूम सिमना वली हैं, आले रसूल मारहरवी वली हैं, हजरत मखदूम हिसामुल हक वली हैं, सैयद फतेह मोहम्मद वली हैं, अबुल गौस गरम दीवान वली हैं। जितने ये औलिया अल्लाह हैं ये सब वली हैं, ये सबको विलायत मिली है रसूलुल्लाह के वसीले से और अल्लाह विलायत अता कर रहा है और कहता है युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। ये लोग नमाज कायम रखते हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं कि आप सोचें कि लग रहा है कोई टेप चल रहा है, रिकॉर्डिंग हम लोग सुन रहे हैं इसलिए चुपचाप से बैठे रहो, जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाएगा कैसेट खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी सर हिलाते रहें ताकि हमें पता चले। क्योंकि सुभान अल्लाह कहलवाते कहलवाते कितने लोग चले गए स्टेज से, लेकिन सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूँगा, बस इतना समझ में आए कि आपके मुबारक कानों तक मेरी बात पहुँच रही है, बस इतना इशारा करते चले जाएं ताकि बात समझ में आती रहे। तो अल्लाह कह रहा है जो औलिया हैं, जो वली हैं वो भी वली, जो ईमान वाले हैं वो वली हैं, रसूल भी वली, अल्लाह भी वली। 3 वली। कितने? 3 वली। अब इन 3 वलियों को जो न माने वो क्या होगा? कुरान की आयत का इनकार करेगा, कुरान की आयत का इनकार करेगा। अच्छा एक बात और बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ मैं अर्ज कर दूं, कहते हैं कुछ लोग हम तो अल्लाह को वली मानते ही हैं, हम तो रसूल को वली मानते ही हैं, लेकिन हम जिसको आप वली कह रहे हैं हम उसको वली नहीं मानते, वो तो मेरी नजर में गुमराह है, मुशरिक है, बिदअती है, क्या क्या उसने खुराफात नहीं गढ़ दिया, मैं उनको वली नहीं मानता। हमने कहा ठीक है, अपने हिसाब ही से तुम अपने वलियों का इंतखाब कर दो, बता दो तुम्हारे नजदीक कौन कौन वली है, तो फला साहब फला साहब फला साहब फला साहब। हमने कहा उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि वो अल्लाह के वली है, अजीब हुलिया है उनका, वज़ा कता अजीब व गरीब है, चेहरा देख लो तो मनहूसियत तारी हो जाए, ये कैसे वली है? अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है व अम्मल लज़ीना यद्दत वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह। वली वो है जिसका चेहरा चमकदार हो, जिसका चेहरा
چہرہ سفید ہو اور وہ اللہ کی رحمت میں ہو. اور نبی سے جب پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ, اللہ کے اولیاء کون ہیں, تو میرے آقا کریم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل. کس کے نماز پڑھنے, کس کے روزہ رکھنے, خوب تلاوت کرنے سے ولایت کا پتہ نہیں چلتا. قرآن کا اثر ہونا چاہیے, نماز کا اثر ہونا چاہیے, عبادتوں کا اثر ہونا چاہیے. جب تم دنیا میں انہیں دیکھو تو تم جب دنیا میں دیکھو تو یہ یاد نہ رہے کہ ہم کہاں کس گاؤں میں ہیں, یہ یاد نہ رہے کہ ہم کس کے بیٹے ہیں, یہ یاد نہ رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ یاد نہ رہے کہ ہمارا خاندان کیا ہے. کیا پتا چلا, حضور فرماتے ہیں کہ جب تیری نظر اس کے چہرے پر پڑے تو سب سے الگ تھلگ ہو کر تجھے کوئی اور یاد نہ آئے, صرف اللہ یاد آئے, اللہ یاد آ جائے, چہرہ ایسا ہو. اچھا دیکھیں نا, اگر آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, کیسا ہے, یہ کیا کرتا ہے, کتنے کو دھوکہ دیتا ہے, اگر اس چیز کو لے کر دل میں اضطراب ہو, بے چینی ہو, تو بس ایک بار ایمانی نظر اپنے دل پر لے جائیں اور اسے دھیان سے دیکھیں. اگر دیکھنے پر اللہ یاد نہ آئے تو دھیرے سے اٹھیں اور چل دیں, دھیرے سے اٹھیں اور چل دیں. کیونکہ دیکھنے پر اگر اللہ یاد نہ آئے, اس کی محفل میں اللہ یاد نہ آئے, اس کی صحبت میں اللہ یاد نہ آئے, اس کے جملوں میں اللہ یاد نہ آئے, اس کے واعظ و نصیحت میں اللہ یاد نہ آئے, اس کے حجرے میں اللہ یاد نہ آئے, اس کی صحبت میں اللہ یاد نہ آئے, اس کے مسکرانے میں اللہ یاد نہ آئے, اس کے کانپنے میں اللہ یاد نہ آئے, اس کی تلاوت میں اللہ یاد نہ آئے, تو اس سے دور ہو جاؤ. کیونکہ وہ عبادت و ریاضت جو بھی کر رہا ہے یہ وہ جانے اور اس کا عمل جانے, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ کا ولی نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو سب کچھ چھوڑنے کا من کرے, سب کچھ چھوڑ دینے کا دل کرے. یہی وجہ ہے کہ جب خواجہ پہ نظر گئی تو لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے جب غوث پہ نظر گئی سب کچھ چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے جب نظام الدین پر نظر گئی سارا نظام اپنا چھوڑ دیا اور نظام الدین کے نظام کو اپنا لیا. حضرات محترم, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز قائم رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں, پیسوں کی زکوٰۃ, جسم کی زکوٰۃ, اپنے اخلاق کی زکوٰۃ, اپنے کردار کی زکوٰۃ, اپنے غیظ و غضب کی زکوٰۃ, اپنے غصے کی زکوٰۃ. وہ غصہ پیتے رہتے ہیں اور امت کا بھلا کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ, جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں, دیتے ہی رہتے ہیں. وہ عبادت, وہ خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں اور بار بار رکوع میں جاتے ہیں, رکوع میں جھک کر بتاتے ہیں سبحان سبحان ربی العظیم. اللہ انہیں عظیم بنا دیتا ہے, اللہ انہیں بلند کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جب تو نے مجھے عظیم تسلیم کیا ہے تو اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے میرے چہیتے, اب تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی عظیم رہے گا, جہاں جائے گا عظیم رہے گا, بہتوں کا بیڑا پار کرتا چلا جائے گا. جو تجھ سے جڑیں گے وہ بھی عظیم کر دیے جائیں گے. ایک بڑی عجیب روایت ہم نے آج پڑھی, میری نظر سے وہ روایت گزری, میں آپ کو اپنا سمجھ کر یہ روایت سنا دیتا ہوں. اور ذرا دھیان سے سنیں کہ حضرت غوث اعظم کے ایک فرزند ہیں سید عبد الوہاب, بڑے چہیتے فرزند ہیں, بڑی اونچی ولایت ان کو نواز دی گئی غوث اعظم کے صدقے میں. ان کے بہت سارے بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا نام ہے سید جمال اللہ. کیا نام ہے؟ سید جمال اللہ. مناقب غوثیہ ایک کتاب ہے جس میں غوث اعظم کا بڑا تذکرہ ملتا ہے. اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے سید جمال اللہ. تو حضرت سید عبد الوہاب جو غوث اعظم کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرے فرزند, تیرا جمال دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے, اس لیے تیرا نام میں نے جمال اللہ رکھا ہے, سید جمال اللہ رکھا ہے. اور سنو میرے بچے, جانتے ہو تمہاری حیات بہت لمبی ہے, تمہاری زندگی بہت لمبی ہے. کہا بابا وہ کیسے, آپ کا کرم ہے مجھ پر, کتنی لمبی میری عمر ہے. کہا اتنی لمبی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو تیری ان سے ملاقات ہوگی. یہ عقل سے نہ سنیں, دل سے سنیں.
اگر ایمان ہے تو، کیونکہ عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ عقل کا کیا ہے؟ کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل میں کبھی آنے والی بات نہیں۔ بتاؤ، چھوٹے سے پرندے بڑے سے ہاتھی کو مار رہے ہیں، بڑے سے ہاتھی کو مار رہے ہیں، ہم نے مان لیا کیونکہ قرآن میں ہے نا۔ کتا 3 صدیوں تک کھڑا ہے، بیٹھا ہے اور مرنے کو تیار نہیں ہے، ہم نے مانا نا کیونکہ قرآن میں ہے نا۔ قرآن میں ایک ڈنڈا مارا سمندر پہ، سمندر میں راستہ بن گیا۔ عقل سے بات تسلیم ہو رہی ہے نہیں نا؟ آپ بھی ڈنڈا مار کر دیکھیں، چھوٹی سی نہر میں بھی راستہ نہیں بنے گا، لیکن قرآن میں ہے نا، ہم نے مان لیا کیونکہ قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں جو ہے وہ مانتے چلے گئے۔ اسی طرز پر یہ واقعہ، اسی قرآنی قصے کے طرز پر یہ واقعہ ہے۔ کہا بیٹا، جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، سید جمال اللہ تیری ملاقات ان سے ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عراق میں، دیگر جنگلات میں، صحرا میں آج بھی سید جمال اللہ زندہ ہیں، جو غوث اعظم کے پوتے ہیں۔ سید جمال اللہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور کہا سید عبد الوہاب نے کہ بیٹا، جب تیری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہونا تو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ اتنا لمبا سلام، اتنا لمبا سلام۔ تو کہا سید عبد الوہاب نے کہ اے میرے بیٹے، تیرے ذریعے سے یہ امانت میری ہے جو عیسیٰ تک پہنچا دینا کہ عبد الوہاب نے آپ کو سلام کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ ولیوں کے گھرانے میں اور ولیوں کی کرامتیں اور ولیوں کی عادتیں اور ولیوں کے کمالات، ولیوں کی خوبیاں کسی اور تحریک اور تنظیم اور مشن کی خیرات نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات ہے۔ سارے لوگ غوث اعظم کے نام پہ ہاتھ اٹھائے اور نعرے کا استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات محترم، ذرا دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان باتوں پہ حیا نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس چیز پہ ذرا بھی حیا نہیں فرماتا کہ مکھی کی مثال دے کر تم، یا مکھی سے بھی کوئی چھوٹی شے کی مثال دے کر تمہیں سمجھانا چاہے، دین کی بات دماغ تک پہنچانا چاہے تو چاہے جس کی بھی وہ مثال دے سکتا ہے، اسے اس مثال دینے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ بس مقصد یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی بات سمجھ جائیں، اس کے بندے اس کی بات سمجھ جائیں۔ اور کہا ایمان والے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے یہ حق نازل ہوا ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کی مثال دینے کی ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، منشا کیا ہے، مکھی سے کیا ثابت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مکھی سے مثال دے کر لوگوں، اچھا بڑے احمق لوگ ہیں، جب مکھی کو پیدا کر سکتا ہے تو مثال کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کا خالق تو وہی ہے نا، اس کی جاگیر ہے نا، وہ اس کی مخلوق ہے نا، وہ پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اور ملنے کے بعد ایک مکھی بنا کر دکھا دیں۔ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، بنائیں گے کہ ریموٹ سے وہاں تک چلے گا پھر گر جائے گا نیچے، یہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کا خالق ہمارا رب ہے، اس نے مثال دیا کہ میرے بندوں سمجھو، بات کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ نے کہا لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ایک مثال، غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں غور سے سننا، کان لگا کر
سننا، تمہارے سامنے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی کی پوجا مت کرو، کسی کو آواز مت دو، کسی کو پکارو مت، گہار مت لگاؤ۔ اور سنو، جس کو تم آواز لگا رہے ہو اگر ان کے چہرے پر، ان کے منہ پر بکھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے، ہٹا بھی نہیں سکتے، بے بس ہے نا، لاچار ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ مکھی کو پیش کر کے اللہ نے کہا جنہیں تم خدا مانتے ہو، تمہارے خدا میری بنائی ہوئی مکھی کے سامنے محتاج ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اس کی مکھی کا مقابلہ یہ جھوٹے خدا نہیں کر سکتے، تو اس خالق کا مقابلہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تم بھی کمزور، اور جس سے محبت کر رہے ہو وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ مکھی کی مثال اللہ قرآن میں جگہ جگہ دیتا ہے، جگہ جگہ بتاتا ہے۔ اور ذرا اندازہ لگائیں، غوث اعظم دستگیر کی صحبت میں کئی سال تک دو ولی رہے، کئی سال تک صحبت میں رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم 13 یا 14 سال تک ان کی صحبت میں رہے، لیکن کبھی بھی اچھا جب پوچھا گیا نا کوئی کرامت بتاؤ غوث اعظم کی، کہا کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، مگر اتنی بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کے چہرے، ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، مکھی نہیں بیٹھی۔ یخلق ما لا تعلمون، اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے، لوگوں نے سوچا کیڑا مکوڑا ہوگا، زمین کے اندر عجیب عجیب مخلوق، جنگل میں بھیانک درندے موجود ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ وہی کہتا ہو۔ نہیں، اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کچھ مخلوق ہمارے درمیان رہتی ہے لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ غوث اعظم کو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں سکے، غریب نواز کو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں سکے، آج تک ٹھوکر پہ ٹھوکر کھائے جا رہے ہیں، گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ضمانت لے لی ہے کہ عبد القادر جیلانی۔ اچھا ایک بات جو یہاں پر مجھے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ مکھی بت کے چہرے پر بیٹھ جائے، مورتی کے چہرے پر بیٹھ جائے تو اب اسے مکھیوں کو وہ ہٹا نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے۔ کسی کی توہین کرنا ہو کہ تمہارے چہرے پر میری مکھی بیٹھ جائے گی تو تم ہٹا نہیں سکتے، یہ توہین کرنا مقصد ہے۔ لیکن کچھ اس کے بندے ایسے ہیں کہ مکھیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے چہرے پر بیٹھے، وہ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ یہ تعظیم ہے کہ ان کے جسم پر مت بیٹھنا، یہ توہین ہے کہ اگر یہ چہرے پر بیٹھ جائے تم ہٹا نہیں سکتے، تو توہین ہے بتوں کے لیے، تعظیم ہے غوث اعظم کے لیے۔ حضرات محترم، اور اچھا آخری بات کہیں آپ سے، ہاں دیکھیے تیار ہے بالکل، آخری بات ہے۔ اس کے بعد ہم سب کھڑے ہو کر کیا پڑھیں گے؟ سلام پڑھیں گے، سب کی چھٹی۔ اب اور آگے بڑھیں، اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رکوع کرو، رکوع، ورنہ گھٹنا فیل ہو جائے گا، پھر کیسے کرو گے رکوع؟ جب تک صحیح ہے کر لو رکوع۔ زکات دو، زکات جسمانی زکات، جسمانی زکات، مالی زکات دو، کنجوس نہ بنو۔ یہ ایسا سودا ہے، یہ ایسا بزنس ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں آپ تھوڑا سا خرچ کریں گے اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ چاہے گا تو اس سے زیادہ بھی عطا کر دے گا، بس خرچ کرنے والے کی نیت کے اوپر، جیسی نیت رہے گی وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو ایک بات اور غور کر لیں کہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں غوث اعظم کے ماننے والے، غوث اعظم سے محبت کرنے والے، تو جب ہمارا مطلوب غوث اعظم اور ہم سب طالب، ہم سب کیا ہیں؟ طالب، تو پھر ہمارے درمیان کوئی اور طلب آتی کیوں ہے؟ ایسی طلب کہ ہمارے رشتوں کو خراب کر رہی ہے، ایسی طلب جو ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر رہی ہے، ایسی طلب جو ہمارے درمیان نا اتفاقی پیدا کر رہی ہے۔ تو مطلوب
غوث आजम मतलूब ये चाहते हैं कि जितने यहाँ तालिब चाहने वाले बैठे हैं वो सब के सब एक हो जाए, वो सब के सब एक हो जाए, मिल्लत में आ जाए, इत्तिहाद में आ जाए, वहदत में आ जाए, मुत्तफिक हो जाए, इत्तिफाक के दायरे में आ जाए। अगर गौस आजम को खुश करना है तो फिर जिस तरह घर घर और पूरे गांव के लोग 11वीं शरीफ जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और लाइन लगी रहती है, इसी तरह ऊपर लिख दो कि गौस आजम चाहते हैं, हमारा मतलूब चाहता है ये सब के सब एक हो जाए। सारे लोग एक होकर के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, औलादे गौस आजम, औलादे गौस आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अभी मिल्लत की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने सूरत हाल अच्छी तरह है मौजूद, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे प्लानिंग की जा रही है, कैसे कैसे जुल्म किया जा रहा है, आप इससे नावाकिफ नहीं हैं, अच्छी तरह आशना हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि बच्चों को जितना पढ़ाना हो पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, लेकिन कोई भी कोर्स करवाएं उससे पहले दीन की इतनी समझ दे दें कि जिस भी कुर्सी पर बैठे तो वो समझे कि पीछे हमारे दीन की जिम्मेदारी भी मौजूद है, वो समझे, वो जाने कि हमें अपने किरदार में नबी की सुन्नत भी ले आना है, क्योंकि हजरात मोहतरम ये बड़ा नाजुक लम्हा और नाजुक घड़ी चल रही है। पता चलता है साहिब का नाम मोहम्मद इस्लाम है, लेकिन इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनका नाम मोहम्मद इनके नाम के साथ है, लेकिन हुजूर का कोई पासो लिहाज नहीं। तो अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। इसके साथ साथ जो भी कोर्स करवाना हो वो करवाएं, क्योंकि दुनियावी तालीम का भी होना जरूरी है, क्योंकि यही दुनिया तो है जो उक़बा की तरफ ले जाती है, यही दुनिया तो है जो आखिरत में कामयाबी दिलाती है, यही दुनिया तो है जिस दुनिया से गौसे आजम पैदा हुए, जिस दुनिया में गरीब नवाज पैदा हुए, जिस दुनिया में औलिया व सालिहीन पैदा हुए। तो हमें भी इस दुनिया का इस्तेमाल सही करना है और ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे दीन ने हमें हुक्म दिया है। दीन का जो पैगाम है, जो हुजूर गौसे आजम का नक्शे कदम है, जिस राह पर गौसे आजम चले उसी राह पर हमें चलकर दुनिया वालों को बताना है कि हमारा रिश्ता किसी और आजम से नहीं बल्कि गौसे आजम से है। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर